اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ نے آسمان کی طرف تو بارہا دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا، رکے اور سوچا کہ یہ آسمان کے دروازے میرے لیے کھل جائیں، میں اس کے اس پار بھی دیکھوں۔ ہم بہت سی ویڈیوز ایسی دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ خواب میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے سیڑھیاں ہیں اور ان سیڑھیوں پہ وہ تیزی سے جا رہے ہیں اور پھر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کا دل چاہا کہ آسمان کے دروازے آپ کے لیے بھی کھل جائیں؟ یہ آسمان کے دروازے ہیں کیا؟ کیا ہمارے لاشعور کی دنیا؟ کیا غیب کی دنیا؟ اوبویسلی آسمان کے اس طرف جو ہے وہ میرے لیے ان نون ہے، میرے لیے وہ غیب ہے۔ میرے لیے تو شہود وہ ہے جس کی میں شاہد ہوں، جو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، میری ظاہری آنکھ۔ لیکن اگر میری باطنی آنکھ کھلی ہے تو وہ دیکھ سکتی ہے دیوار کے اس پار کا منظر بھی۔ آسمان کے دروازے پھر مجھ پہ کھل جائیں گے۔ جب آسمان کے دروازے مجھ پہ کھلے ہوں گے تو آسمان کے اس پار کا منظر بھی میرے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے اس وقت میرے سامنے کا یہ منظر ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ آسمان کے دروازے ہم پہ کیسے کھل سکتے ہیں اور یہ بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کھلے ہوئے دروازے بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ کن پہ بند ہوتے ہیں؟ وہ ایسی کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ محدود حواس میں پھنس جاتے ہیں، صرف شعور میں پھنس جاتے ہیں، اندر کی دنیا سے ایک حجاب میں آ جاتے ہیں، ایک پردہ چھا جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں بعض اوقات کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، بات ہمارے سامنے ہوتی ہے، چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ہمیں چیزوں کا سلوشن نہیں ملتا، ہم سٹک ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے حواس محدود کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ جو محدود حواس سے لامحدود حواس تک کا سفر ہے، یہ کیسے طے ہوگا؟ آسمان کے دروازے کیسے کھلیں گے ہم پہ؟ آئیے قرآن پاک کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 ترجمہ ہے: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان پر تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ تو جناب کیا سمجھ آئی کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آیات کیا ہیں؟ کیا اس سے مراد صرف قرآن پاک کی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں سب کچھ؟ قرآن پاک کی آیات میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک میں گزشتہ انبیاء کے اقوام کے قصے بیان کیے گئے اور ان اقوام کے قصوں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں کن کن غلطیوں سے کیسے کیسے بچنا ہے، ورنہ انجام کیا ہو سکتا ہے، ہمیں اپنا طرز عمل، طرز فکر کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی جو اللہ کے مختلف احکامات ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، احکامات کو فالو کرنے کی صورت میں انعامات اور نافرمانی کرنے کی صورت میں پھر عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاد کا قانون ملتا ہے انہی آیات میں، قرآن پاک میں، کہ ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم آج اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے، اور یہاں سے زندگی گزار کے ہم کہاں جائیں گے۔ موت کے بعد کی زندگی جی اٹھنے کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو فلسفہ ہے، وہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ ان آیات
سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آیات مطلب نشانیاں، تو اللہ نے تو جاں بجا اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں، جیسے قرآن پاک کی آیات بھی ہمارے لیے نشانی ہیں کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں اور اس کائنات کو، اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے جڑ جائیں کہ یہ سب کچھ کون ہے جس نے تخلیق کیا ہے، کیوں تخلیق کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے، میرا اپنا زندگی کا مقصد کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کیا کائنات کی ہر چیز یہی اعلان نہیں کر رہی؟ کیا کائنات کی ہر چیز یہ ذرہ ذرہ اسی طرف ہماری توجہ مبذول نہیں کروا رہا کہ کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے، کچھ بھی کو انسیڈنس نہیں ہے، سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے جو پلاننگ کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ایگزیکیوشن کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اس سارے سسٹم کو چلا رہا ہے اور اتنے توازن کے ساتھ چلا رہا ہے کہ کہیں کوئی تفاوت نہیں ہے؟ کیا ہے اس سب کا مقصد؟ میری اصل کیا ہے؟ ان نشانیوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے اپنی اصل تک پہنچنے کے لیے، اپنی اصل کو پہچاننے کے لیے، اپنے خالق اور مالک کے عرفان کے لیے، اس سے وابستہ ہونے کے لیے، اس سے متصل ہونے کے لیے، ورنہ تو ایک جانور میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ ان نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ نشانیاں مجھے کچھ نہ کچھ بتا رہی ہیں، لیکن وہ ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر نہیں بناتے بلکہ جھٹلاتے ہیں۔ ان کا عمل اس ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تکبر، انسان تکذیب کیوں کرتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے، کہ وہ اپنی میں پھنس جاتا ہے، اپنی ذات میں پھنس جاتا ہے، اسے اپنے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب اپنی ذات میں پھنسا ہوگا تو اسے ارد گرد کیسے دکھائی دے گا کچھ بھی؟ جس کی اپنے اوپر سے ہی نظر نہیں ہٹے گی، جو اپنے آپ کو یہ خدا سمجھتا رہے گا، تو اسے جا بجا نشانیاں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں کیسے نظر آئیں گی؟ تو پردے پڑ گئے نا۔ یہ جو خود پرستی ہے، یہ جو انا ہے، یہ جو میں ہے، یہ جو تکبر ہے، تو یہ ہو گیا ایک حجاب۔ انسان پھنس گیا حواس میں، محدود حواس میں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کولو کا بیل بن جاتا ہے انسان، بس ایک ہی دائرے میں گھومتا رہا۔ اور جو دائروں میں پھنس جاتے ہیں انہیں مستقیم راہوں کا سراغ نہیں ملتا۔ دائروں میں چلنے سے مستقیم راہوں کا کب سراغ ملتا ہے؟ کبھی اس دائرے سے نکلنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کیا ہے میری زندگی کا مقصد؟ کیا کولو کا بیل بن کے مجھے بس صبح سے شام کرتے چلے جانا ہے، یا پھر مجھے سوچنا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تکبر انسان کو اجازت نہیں دیتا یہ سب سوچنے کی، اور سوئی کہ ناکے سے اونٹ جب تک نہ گزر جائے تب تک آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کیسے گزرے گا؟ گویا ناممکن بات ہے کہ اگر انسان تکبر کے راستے پہ ہے تو اس پہ آسمان کے دروازے کھلے اور وہ جنت میں جائے، اسے سکون حاصل ہو۔ ایسے لوگ فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، اندر سے بے چین رہتے ہیں، بظاہر جتنا بھی مطمئن ہونے کا ڈرامہ رچا لیں۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب کیسے کھلیں گے یہ دروازے، یہ حجاب کیسے اٹھیں گے؟ ایک قصہ یاد آ گیا مجھے۔ کبھی جب ریڈیو پہ ہم پروگرام کیا کرتے تھے تو اکثر یہ قصہ ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے۔ ایک فیملی کسی نئے گھر میں شفٹ ہوئی اور ونڈو سے جو خاتون خانہ تھیں اس نے اپنے پڑوس کے صحن میں دیکھا تو اسے لگا کہ جو تار پہ دھو کے کپڑے پھیلائے ہوئے ہیں وہ بہت میلے ہیں دھلنے کے باوجود۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ لوگ کیسے ہیں
کہ انہیں کپڑے دھونے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، دھلنے کے باوجود کپڑے کتنے میلے ہیں۔ شوہر خاموش رہا۔ دوسرے دن تیسرے دن وہ خاتون جب بھی اوپر کی منزل سے نیچے اپنے پڑوسیوں کے گھر ان کے صحن میں جھانکتی، تار پہ کپڑے پھیلے ہوئے دیکھتی تو ہمیشہ یہی بات کہتی کہ یہ کتنے میلے لوگ ہیں، انہیں کپڑے دھونے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ ایک روز جب انہوں نے کھڑکی کے شیشے سے اس پار دیکھا تو وہ ایک دم سے بہت سرپرائز ہو کے کہنے لگی، کہتی ہیں آخرکار ہمارے ہمسایوں نے کپڑے دھونے کا فن سیکھ ہی لیا، دیکھو آج کتنے صاف ستھرے کپڑے ہیں۔ ہسبینڈ نے کہا، تم ذرا اس کھڑکی کا شیشہ دیکھو، اسے آج ہی میں نے صاف ستھرا کیا ہے، اس کو چمکایا ہے۔ آئینے جو دھندلے ہوں تو عکس اجلے نظر نہیں آتے، عکس بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ حجاب کسی بھی چیز کو واضح طور پہ ہمیں دیکھنے نہیں دیتے، ہماری عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اصل صورت سامنے ہی نہیں آتی۔ یہ نشانیاں اللہ کی جا بجا جو بکھری ہوئی ہیں، مجھے ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ مجھے نظر آنا شروع ہو جائیں، جو میرے اندر کی آنکھ ہے وہ کھل جائے، جو غیب کی دنیا ہے اس سے میرا کوئی تعارف ہو جائے۔ آئیے قرآن پاک سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 91 ترجمہ ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب عبث پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو سمجھ ہی آ رہی ہے کہ ہمیں اولو الالباب میں داخل ہونا ہے۔ اور اولو الالباب کون ہیں؟ جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کروٹ کے بل لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو زمین و آسمان ہیں ان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ جو رات اور دن ہیں یہ کیوں بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے اپنے اوپر غور کیا؟ یہ جو ہمارے ارد گرد انسان بستے ہیں ان کی تخلیق پہ غور کیا کہ یہ جو مرد و زن ہیں ان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ جب ہم اس پہ غور کریں گے تو کیا ہمارا دھیان گریجولی اللہ کی طرف نہیں جائے گا؟ اس تفکر کے سارے سرے جا کے اللہ سے نہیں ملیں گے کہ میرا رب ہے خالق، اور ہم اس کن تک پہنچیں گے، اور کن سے بھی جو پہلے کے کوئی مرحلے ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان جائے گا کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اور مقصد کیا ہے اس کا، اور رات اور دن کیوں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جو زندگی اور موت کا سفر ہے یہ کیوں ہے؟ یہ جو دن کو ہمارے شعوری حواس غالب ہوتے ہیں، رات کو ہمارے لاشعور کے حواس غالب ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا طریقہ ہو ایسا کہ میں جب چاہے سوئچ کرنا شروع ہو جاؤں، شعور پہ میرے لاشعور کے حواس غالب آ جائیں۔ جیسے بہت سے لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے انہی حواس میں جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تفکر بہت ضروری ہے۔ یہ جو ایک گھاس کا تنکا ہے اس کی بھی تو کوئی فائل بنتی ہے، اس کا ہونا کیوں اہم ہے؟ کیا یہ رینڈملی بس گرو کر رہا ہے یا اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ پلاننگ ہے؟ یہ ایک جو کیڑا ہے یہ چلتا ہوا یہاں سے یہاں آیا ہے، اس کیڑے کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ میرے سامنے کیوں آیا ہے کہ میں اس پہ غور کروں؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو اور انداز سے دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھتے ہیں۔ اور مجھے یاد آتی کسی اللہ والے ہی کی بات، انہوں نے کہا کہ اس کائنات کو آپ اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاؤ، یہاں کے لوگوں کو اللہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو، آپ کو ہر ایک سے پیار ہو جائے گا۔ ایسا ہے، جب محبوب کی نظر سے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو پھر تفریق ختم ہو جاتی ہے، پھر اپنی پسند ختم ہو جاتی ہے، پھر من مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر ذاتی پسند ناپسند نہیں رہتی، پھر محبوب کی پسند ناپسند ہی اہم ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے اصل سے متصل ہو جائیں، اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں، وہ جو غیب کی دنیا ہے اس سے کوئی میرا انٹروڈکشن ہو جائے، وہ جو میرے اندر ایک پوری کائنات ہے میں اس سے واقف ہو جاؤں، تو مجھے اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہوگا اور ان کے ذریعے خود کو کھوجنا ہوگا اور خود شناسی سے خدا شناسی تک کی منزلیں طے کرنا ہوں گی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے اپنی میں، اپنی انا، تکبر میں ترک کر دوں، کیونکہ یہ تکبر ایک حجاب ہے جو آسمان کے دروازے کھولنے میں حائل ہے۔ کائنات کے رازوں سے واقف ہونے کے لیے اپنی ذات کا طواف چھوڑنا ہوگا، ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا ہوگا، پھر آسمان سے یوں بارش برسے گی، خیالات کا ایک ایسا بہاؤ آئے گا کہ ذہن کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے، ڈاٹس کنیکٹ ہوتے چلے جائیں گے، سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ کون سی چیز کیا ہے، کیسے کام کر رہی ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے شروع اور کیسے ختم ہوتی ہے۔ پھر بہت سے قوانین سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، بہت سے فارمولوں سے تعارف ہو جائے گا۔ اللہ کی کائنات کی جوں جوں پھر بندے کو سمجھ آتی ہے تو وہ کہتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں فرما دیا گیا کہ اے رب تو نے یہ سب ابز پیدا نہیں کیا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی وجہ ہے۔ آئیے اس وجہ کو کھوجنے کی کوشش کریں، آئیے اللہ کی نشانیوں پہ غور کریں، آئیے تفکر کریں اللہ کی آیات پہ، آئیے اولو الالباب میں شامل ہونے کی کوشش کریں تاکہ آسمان کے دروازے ہم پہ کھل جائیں، تاکہ لاشعور کی دنیا کا، تاکہ غیب کی دنیا کا ہمیں بھی کچھ تعارف ہو سکے، کوئی جھلک ہمیں بھی اس کی میسر آ جائے۔ آئیے اپنے اندر چھپی اس کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔